إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لائق تکریم سامعین مکرم اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشت ہدایت بہترین کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا اور عملاً اس امت کو سمجھانے کے لیے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ آپ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی تھے سلف صالحین رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ، وہ 6 ماہ پہلے یہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ جب وہ اس مہینے کو پا لیتے، اس میں نیکیاں کر لیتے، بقیہ 6 مہینے یہ دعا کرتے نظر آتے کہ الہ العالمین ہم نے جو اس میں نیکیاں کی ہیں تیری توفیق کے ساتھ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں،
کتنے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب جو ہمیں آج نظر نہیں آ رہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لائیں اور اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، میدان محشر کی سختیوں سے بچا لیں۔ اتنا اہم مہینہ ہے۔ صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، حدیث نمبر 1316 ہے۔ سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے بیک وقت اسلام کو قبول کیا۔ ان میں سے ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا، نیک تھا، متقی، پرہیزگار تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں شہید ہو گیا۔ دوسرا وہ شخص جو کم عبادت گزار تھا، اس کو عام موت آئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کو عام موت آئی ہے وہ جنت کے اندر پہلے۔ میں نے لوگوں کو یہ خواب سنایا جس پر انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ صحابی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئے ہیں، لیکن آج ہم خود سے کس طرح اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں چاہیے فردوہ الی عالم، جو علماء ربانیین ہیں ان سے رجوع کریں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر۔ خود سے تخمینے نہ لگاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور انبیاء کے بارے میں ایسی بات کہہ بیٹھو کہ تمہاری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں۔ صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے کہ جو شخص کم عبادت گزار تھا اور جس کو عام حالت میں موت آئی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فأدرک رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ یہ جو پہلا آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوا، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، لیکن دوسرا وہ شخص جو کم عبادت گزار تھا لیکن اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا ہے، جس میں اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں پڑھتا رہا۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا خلا ہے۔ پہلا آسمان ہے 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے، اسی طرح دوسرا آسمان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر اہم ہے، کیا وجہ بنی؟ وہ دوسرا شخص نمازیں پڑھتا رہا
سال بھر زندہ رہا، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح مقام عطا فرما دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا اور سوچنا اور سمجھنا ہے، میں نے روزہ تو رکھا ہے، کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟ میں نے روزہ تو رکھا ہے، کیا میں جھوٹ تو نہیں بولتا؟ میں نے روزہ تو رکھا ہے، میں غیبت تو نہیں کرتا؟ میں نے روزہ تو رکھا ہے، میں نے کسی کا ناحق مال تو نہیں کھایا ہوا؟ میں نے روزہ تو رکھا ہے، میں نے اپنی بہنوں کی جائیداد زمینوں کے اوپر کہیں قبضہ تو نہیں کیا ہوا؟ میں نے روزہ تو رکھا ہے، میں اپنی زندگی سود کے اوپر تو نہیں گزار رہا؟ میں نے روزہ تو رکھا ہے، کہیں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہا؟ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، میرے اور آپ کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے ایثار، قربانی کے جذبات، غم خاری، مواسات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال اگر نہیں پایا جاتا تو میں نے اور آپ نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان اور تقوی نصیب فرمائے۔ امام ابن جوزی رحمتاً واسعہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اگر ان قبر والوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری کوئی خواہش، کوئی اور آرزو ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن نصیب ہو جائے۔ یہ مہینہ کس قدر ہے۔ سیدنا غالب رحمتاً واسعہ جو بہت بڑے محدث اور اللہ کے ولی گزرے، جب ان کو دفن کیا گیا، ان کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ دفنانے والے پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ پتہ لگا یہ تو وہ ہیں جو روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ ان کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ مقام عطا فرمایا، تو سوچئے آخرت کے اندر، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بالا خانے تیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 55 ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردد الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، من حرمها فقد حرم۔ میرے صحابہ، آپ کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بشارت دیتے، خوشخبریاں سناتے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آپ کے اوپر روزے فرض کیے، اس مہینے کے روزے فرض ہیں۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وتغل فیہ مردد الشیاطین، اللہ سبحانہ و تعالی شیاطین کو قید فرما دیتا ہے۔
اور فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا وہی شخص دراصل محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تمہیں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی شیطانوں کو، جنوں کو جکڑ دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی ایسا دروازہ نہیں ہے جو بند رہ جائے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی ایسا جہنم کا دروازہ نہیں ہے جو کھلا رہ جائے۔ اور فرمایا ایک کہنے والا کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے شر کے طلبگار اب تو رک جا، اب تو برائیوں سے باز آ جا، جھوٹ سے توبہ کر لے، اپنے آپ کو موحد بنا لے، اپنے آپ کو نمازی بنا، توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلانے والا بنا لے، تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دے رہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دی۔ عربی زبان میں جو کتبہ کا لفظ ہے یہ فرضیت کو ظاہر کرتا ہے، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 998، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل بہتر ہے۔ فرمایا جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم رہ جائے یہی شخص دراصل محروم رہنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اتنا مبارک مہینہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ واسعہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 126 ہے۔ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آئے اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تینوں روایتوں کو جمع کیجئے۔ پہلی روایت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیجئے جس کے اوپر میں عمل کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے نفع پہنچائے۔ تیسری روایت،
اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں اور جنت کا حقدار بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مختصر اور جامع جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، میرے صحابی روزے رکھا کرو، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفع پہنچاتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 985 ہے، سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة۔ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، زبان سے نہیں دل سے تسلیم بھی کر لیا، پھر تصدیق بھی کر دی، اور اس بات کی وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا میرا کوئی اور نہیں، اللہ میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑیاں بنانے والا، میرے نفع نقصان کا مالک، میرے مولا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ کلمے کو سمجھتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، نفع نقصان کا مالک نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر۔ اور پھر اس کی برکات دیکھیے، ثمرات دیکھیے۔ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اگر اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا دخل الجنہ، یہ شخص سیدھا جنت میں جائے۔ ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، فرمایا دخل الجنہ، یہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ دیکھتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے بھائی، میری بہنیں جن کی استطاعت نہیں وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے گھر راشن پہنچاتا ہے، خود جاتا ہے، راشن لے کر دیتا ہے، سحری اور افطاری کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما فلہ اجر مثل صائمہ،
جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ یہ کتنا مبارک شخص ہے میرے پیارے بھائیوں، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنے والا۔ اگر انہوں نے اس کے ساتھ زیادتیاں بھی کی ہیں، ظلم بھی کیا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے بدلہ نہیں لینا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میں نے جاؤ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچئے تو صحیح، اگر آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے بہن بھائی جن کے لیے آپ سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرما لیا تو زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قبر کے عذاب سے، میدان محشر کی سختیوں سے بچ جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اہل بیت کا ساتھ نصیب ہوگا، انبیاء، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا، صحابہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنت میں بالا خانے ملیں گے۔ اس سے بڑھ کر بھی میرا پیارا بھائی اور میری پیاری بہن سعادت مند کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفی القصص عبر، اللہ نے قصوں میں بڑی عبرت رکھی ہے۔ ریاض کا واقعہ ہے، ایک شخص کینسر آخری سٹیج کے اوپر ہے، وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، بس آپ کی زندگی کے گنتی کے چند دن ہی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو آتی ہے، عید کا دن ہے، ایک سچا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ وہاں پر قربانی کے دن جب لوگ قربانی کرتے ہیں، وہ آیا کرتی تھی اور بوڑھی سے جا کر کچھ دیکھتی تھی کہ کوئی گوشت یا کوئی چیز ملے تو وہ اس کو لے جایا کرتی تھی۔ اس نے اس شخص کو دیکھا اور قصاب کو کہا کہ جب بھی یہ آپ کے پاس عورت آئے، آپ نے اس کو میرے کھاتے میں گوشت دینا ہے اور اسے منع نہیں کرنا، جتنا یہ چاہتی آپ اس کو دے دیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں، جہاں پوری دنیا کی صداقت ختم ہوتی ہے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعوا مرضاکم بالصدقہ، اگر آپ اپنے جسم کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو، پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا۔ وہ شخص چند دن کے بعد دوبارہ ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ، آپ نے کیا کیا ہے؟ کینسر نام کی چیز ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جتنی اس کی استطاعت ہے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، میرے پیارے بھائیوں، روزے کا بھی ثواب ملتا ہے، نمازوں کا بھی ثواب ملتا ہے، ذکر اذکار کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جو یہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بلندی اور عزتوں اور رفعتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر آج آپ کے منہ سے اسمیل آئے، لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے کہ یار اس کو کوئی مینرز ہی نہیں ہے، یہ جو ہے دنیا کی ٹریڈیشن سے واقف ہی نہیں ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، آپ کو کس طرح تکلیف ہوگی۔ لیکن اپنے رب کی محبت دیکھیے، اپنے رب کی محبت دیکھیے،
فرمایا والذی نفس محمد بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس ذات کی قسم ہے لوگوں جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب روزے کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے، اس نے رکھا ہے میری رضا کے لیے، اس کا اجر ثواب بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی خود عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما فلو اجر مثل صائمی، فرمایا للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح واذا لقی ربه فرح بصومه، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک جب اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب فرمائے، اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ تو یاد آتا ہے کہ افطاری کے وقت میں نے یہ چیزیں کھانی ہیں، فلاں چیزیں رہ گئیں، اور گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ چیز صحیح نہیں بنی، یہ چیز صحیح نہیں بنی، فلاں چیز رہ گئی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اپنی بیوی اپنے بچوں کو گھروں میں جمع کیجیے، سب کو ساتھ بٹھائیے، افطاری کے وقت دعا کیجیے۔ میں اور آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ میری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ نے یہ اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یقین کر لیجئے، اگر آپ کو اولاد چاہیے، صحت چاہیے، رزق چاہیے، حلال اور طیب اور وافر مال رزق چاہیے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، یقین کے ساتھ دعا کیجیے، آپ کی دعا اللہ تعالی قبول فرمائے گا۔ حدیث ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 2170 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان للہ تعالی عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، ان للہ تعالی عند كل فطر عتقاء من النار، اللہ سبحانہ و تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ اللہ تعالی افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک وتعالی عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی بھی نصیب فرماتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالی مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین، جن خوش نصیب لوگوں کو آپ جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں اور جن لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ہم ہیں تو تیرے گناہگار بندے، خطا کار بندے،
میرے مولا ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی صف میں شامل فرما دے، ہمارے اوپر بھی احسان فرما، ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ تیرے در کے محتاج ہیں، گنہگار ہیں، میرے مولا ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما، اور ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما، اور اس وقت خصوصاً میرے پیارے بھائیوں فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا کریں، فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں کہ میرے مولا ان کو نجات عطا فرما دے، مولا کریم ان کے حال پہ رحم فرما۔ اللہم احفظ المسجد الاقصی، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ میرے پیارے بھائیوں، جس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالی اس کو مقام کتنا عطا فرمائیں گے میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے گا، کبھی بھی اپنے بھائیوں پہ کفر کے فتوے نہ لگائیے گا کہ یہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، کسی کے بارے میں بدگمان ہونا، بدگمانی رکھنا اور طرح طرح کے فتوے لگانا، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے، یہ ایک ایمان والا انسان ایسا نہیں کرتا۔ یہ میرا اور آپ کا کون سا روزہ ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میاں بیوی کے آپس میں بول چال نہیں ہے، باپ بیٹا آپس میں کلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگا، یہ جو ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کر دیجئے، رب تعالیٰ آپ کو بلندیوں اور عزتوں سے نوازے گا۔ چھوڑ دیجئے کہ میں بڑا اہم ہوں، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، آج ان کو کوئی بھی نہیں جانتا، ان کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرتے رہے، اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ ہم نے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، چھوڑ دیجئے لڑائیوں کو، معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1896 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آواز آئی، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی وہاں پر ایک گیٹ، ایک دروازہ جو اناؤنس کر رہا ہوگا، کہاں ہے روزے دار، اس کا نام ہوگا باب الریان، کہاں ہے روزے دار؟ فرمایا وہ دروازہ روزے داروں کے لیے کھول دیا جائے گا، وہ دروازہ پکار کر کہے گا این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تو صرف روزے داروں کو، روزے دار ہی اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اتنا مبارک مہینہ، اتنی مہینے کی فضیلت، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1256 ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس اور رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
فإذا جاء رمضان فإن عمرة، فرمایا فإذا جاء رمضان تقضي حجة معي، فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اس میں عمرہ کر لینا، اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے۔ اس عورت نے دوسری حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی حدیث نمبر 1256 ہے، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں تو ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہوں کہ اتنی فضیلت۔ فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کی قضا ہے، جو رمضان میں عمرہ کر لے گا اسے حج کے برابر ثواب ہوگا، لیکن اس کا عمرہ کیسا ہوگا؟ گویا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، تراویحوں کا اہتمام کیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ مجھے کیا ضرورت ہے تراویحوں کی، نہیں میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1375 ہے، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 806 ہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی ساری رات کا قیام و اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ امام کے ساتھ قیام کیا ہے، تراویحاں پڑھی ہیں، ساری رات کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کیا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا فإن اللہ عز وجل وملائکتہ علی المتصحرین، فرمایا یہ جو سحری کرتا ہے نا، سحری کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کہ میں نے اس رمضان کے اندر خود سے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور پورے قرآن کو میں نے ختم کرنا ہے۔ میں اپنے رب کے پاس ایسے نہ جاؤں کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہی نہ ہو۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ واسعہ دنیا سے جا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کوئی خواہش ہے آپ کی؟ ماذا تشتہی، کیا چاہتے؟ کہتے اشتہی من الدنیا شیئین، میری دو خواہشیں۔ کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا؟ موت کا وقت قریب ہے، آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، اب تو آپ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابھی بھی آپ کی خواہشیں ہیں؟ کہنے لگے سن تو لو، میں چاہتا یہ ہوں بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فی
میں چاہتا یہ ہوں مجھے خالی گھر مل جائے اور خوبصورت قرآن مل جائے، میں قرآن کو پڑھتا رہوں، پڑھتا جاؤں، اور اسی حالت میں میری روح پرواز کر دے اپنے رب سے جا ملوں۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے کسی نے سوال کر لیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی تعریفیں کی، راز کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے، کہنے لگے انی لا استحی اللہ انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ و مرتین، میرے بھائیوں میری زندگی کا ایک دن گزر جائے مجھے حیا آتی ہے میں نے اپنے رب کے کلام کو دیکھا ہی نہ، پڑھا ہی نہ، اور آج تو سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجیے، قرآن مجید کو پڑھیے، اپنے رب سے سوال کیجیے، اپنے رب سے مانگیے، رب تعالیٰ آپ کو عطاؤں سے نوازے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیے۔ صحیح الجامع کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی من الصلاة فی یوم الجمعہ فمن کان اکثرهم علی صلاة اقربهم منی منزلة، فرمایا جمعے کے دن میرے اوپر درود پڑھا کرو، اور جو شخص میرے اوپر جمعے کے دن درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ 10 رحمتیں اس شخص کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ فرمایا فمن كان اکثرهم علی صلاة اقربهم منی منزلة، جو دنیا میں میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑے گا، یہ مواحد انسان کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کھڑا نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت الشفاعتی یوم القیامہ، فرمایا جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لے اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لے، ادرکت الشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ شخص میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت و سفارش کروں گا۔ میرے پیارے بھائیو، آخری بات، جتنے گناہ ہو گئے ہیں، جو کچھ ہو گیا ہے، پریشان نہیں ہوں، اللہ کے سامنے پریشان ہو، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لیجیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر میں اور آپ نیکیاں نہیں کر سکتے، میں اور آپ نیکیاں نہیں کر سکتے، اللہ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لیجیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، جب میں یہ حدیث کو پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں، میرے رب کی اتنی بڑی رحمت ہے، ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإنه نزع واستغفر وتاب سكن قلبه۔ 100 سال گناہ، 120 سال، کسی کی 150 سال عمر ہے، 200 سال ہے، جتنی مرضی عمر ہے، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں صغیرہ کبیرہ، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو کچھ ہو گیا ہے، رب کی رحمت تو دیکھیے، میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھے،
اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لیکن انہیں یہ یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کو رب کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ وہ رب کا ذکر کرتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں کہ میرے مولا آج کے بعد میں دوبارہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ 80 سال بھی گناہ ہو گئے، 40 سال، 50 سال، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، سچے دل سے معافی مانگ لیجئے، توبہ کر لیجئے، عمل صالح کر لیجئے اور عزم کر لیجئے دوبارہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فاؤنٹ ایسی لگاؤ، اگر اس نے 80 سال گناہ کیے اس کو مٹانے کے لیے بھی تو اتنا عرصہ لگے گا نہیں، اس وقت کی قدر کرنی ہے۔ اس نے جتنے سال گناہ کیے ہیں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر۔ فرمایا ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإنه نزع واستغفر وتاب سكن قلبه۔ گناہ ہو گیا اس سے، لیکن یہ رب کے سامنے شرمندہ ہے، روتا ہے کہ میرے مولا میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنا پیارا بنا لیجیے، میں آج کے بعد دوبارہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یقیناً میرے مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا میرا کیا بنے گا؟ میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے مولا مجھے معاف فرما دے، میرے اوپر رحم فرما۔ سچے دل سے معافی مانگ لیے، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، سچے دل سے معافی مانگ لیے، وقت کی قدر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں 6 گھڑیوں اور گھنٹوں تک میرے فرشتوں اگر اس نے اسی میں توبہ کر لی ہے، اس کے گناہ کو لکھنا بھی نہیں ہے، میں لکھے بغیر اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ میرے رب کی اتنی بڑی رحمت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ میرے بندے اور میری بندی، اگر تو مواحد بن جا، سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میری رحمت کتنی وسیع ہے۔ اگر تو زمین اور آسمان کا خلا اپنے گناہوں سے بھر کے لے آ، پہلا آسمان ہے 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کی تھکنس 500 سال کی ہے، اسی طرح دوسرا آسمان ہے۔ میرے بندے میری بندی توبہ کر لے، مواحد بن جا، میری رحمت اتنی وسیع ہے۔ اگر تو زمین اور آسمان کا خلا اپنے گناہوں سے بھر کے لے آ، میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم بلغنا رمضان وصيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم البسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم كن لهم. اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم إنا نسألك توبة نصوح قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أبواب الرزق، اللهم أبواب الصحة، اللهم أبواب النعمة، اللهم أبواب الرحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.